بس چوتھا پیغام بچے کے حوالے سے سن لیجیے، بچے کی خوبی دکھانے کے لیے جا رہا ہوں۔ بچے کو آپ دیکھیں گے ہر جگہ ماں ماں کر کے پکارتا ہے، بابا، میاں، ابو، امی، ہر جگہ بابا بابا، ماں باپ کو پکارتا ہے۔ وہاں باپ بھی نہیں ہے، ماں بھی نہیں ہے۔ ہمارا خدا ہر جگہ موجود ہے، لیکن پھوٹے منہ سے کبھی مصیبت میں خدا یاد نہیں آتا۔ بچے کی خوبی دکھانے کے لیے جا رہا ہوں۔ دوسری خوبی، ماں اس کو مار رہی ہے، وہ تڑپ رہا ہے، ماں اس کو مار رہی ہے، وہ تڑپ رہا ہے، لیکن وہ بھاگتا نہیں ہے، ماں ہی سے چپک رہا ہے۔ خدا اگر ہمیں مصیبت میں ڈالے، ہم خدا سے قریب ہو جائیں تو ہمارا مسئلہ حل ہو جائے، جیسے بچے کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ بچے کی خوبی دکھانے کے لیے جا رہا ہوں۔ کسی بچے کو اپنی فرمائش پوری کرنی ہے تو وہ روتا، وہ BBC لندن چالو ہے، جب تک اس کو آپ ٹافی نہیں دیجیے گا، اس کی فرمائش آپ پوری نہیں کیجیے گا، وہ روتا ہی رہے گا۔ اگر ہم رو کر کے اپنے خدا کو منانے والے ہو جاتے ہیں تو کہاں سے کہاں پہنچ جاتے۔ بچے کی دوسری خوبی دکھانے کے لیے جا رہا ہوں۔ بچہ کسی کا بھی ہو، کتنے ہی بڑے باپ کا ہو، وہ زمین پر بیٹھتا ہے، اس کے اندر تکبر نہیں ہے، وہ زمین پر بیٹھتا۔ اگر تکبر ہم سے نکل جائے تو ہم سے اچھا انسان کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ بچے کی تیسری خوبی دکھانے کے لیے جا رہا ہوں۔ آپ دیکھیں گے کسی کا بھی بچہ ہو، کتنے ہی بڑے باپ کا بچہ ہو، وہ مٹی سے کھیلتا، اس کو توڑ دیتا۔ دنیا کی اس کی نظر میں کوئی قیمت ہی نہیں ہے۔ اگر دل سے ہماری دنیا کی محبت نکل جائے تو ہم سے بڑا مقدر کا سکندر کوئی ہو نہیں سکتا۔ بچے کی چوتھی خوبی دکھانے کے لیے جا رہا ہوں۔ چھوٹا بچہ، نادان بچہ کسی بھی چیز کو ہاتھ میں لیتا ہے، منہ میں رکھ لیتا ہے۔ اس کی زندگی میں فیشن نہیں ہے، سادگی ہے۔ جو اللہ دے اس کو کھا لے، جو نہ ملے اس پر صبر کرے، تو اس انسان، اس مسلمان سے بڑھ کر کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ آخری خوبی دکھانے کے لیے جا رہا ہوں۔ اس بچے کی پل میں جھگڑا کرتا ہے، پل میں جھگڑا بھول جاتا ہے، پل میں جھگڑا کرتا ہے، پل میں جھگڑا بھول جاتا ہے، پل میں دوست ہے، پل میں دشمن ہے، پل میں دشمن ہے، پل میں دوست ہے۔ اگر ہم اپنے جھگڑے کو بھول جائیں تو ہم سے آگے کوئی جا نہیں سکتا، ہم کو کوئی پیچھے کر نہیں سکتا۔ بہت اچھا پیغام۔ اور جانتے ہیں ہماری برائی کیا ہے؟ ہمارا بچہ کیوں بگڑ رہا ہے؟ 3 وجہ سے بگڑ رہا ہے۔ دھیان سے اس کو سنیے گا، یہ آپ کے کام آئے گا۔ اللہ کرے آپ کے بچے کو اللہ صحابہ کے بچے کا مقدر عطا فرمائے۔ دھیان سے اس کو سنیے گا۔ صحابہ کے بچے بدماش نہیں ہوتے تھے، ہمارے بچے بدماش ہیں۔ دوسری وجہ کیا ہے کہ صحابہ کے بچے نصیحت کا اثر لیتے تھے، ہمارے بچے اثر لیتے ہی نہیں ہیں۔ تیسری سب سے بڑی وجہ آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ اگر صحابہ کے بچے کو کوئی ادب دیتا تھا، مارتا تھا، تو ماں باپ برا نہیں مانتے تھے۔ اور ہمارے بچے کو اگر کوئی ڈانٹ دے تو ہم تو لاٹھی لے کر کے اس پر مسلط ہو جاتے ہیں۔ استاد نے اگر مار دیا تو اس کی ہڈی پسلی برابر کرنے کے لیے ہم کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ہمارے بچے برباد ہیں، آباد نہیں ہیں، اور برباد کرنے والے ہم ہیں۔ پہلے ہم نے برباد کیا، اس کے بعد ہمارے بچے برباد ہوئے۔ ایک مثال پر پیغام ختم کر رہا ہوں، اس کو بہت دھیان سے آپ لوگ سنیے گا۔ یہ پانی کی بوتل ہے، وہ سامنے رکھی ہوئی ہے۔ اس پانی کی بوتل کو لے کر کے ابلیس کھڑا ہو گیا راستے پر۔ ایک مولوی صاحب جا رہے تھے، ایک صوفی صاحب جا رہے تھے، اس کو روکا، کہا صوفی صاحب ایک سوال ہے۔ کہا جلدی سے بتاؤ، مجھ کو مغرب کی نماز پڑھنی ہے۔ تو ابلیس نے کہا یہ بتاؤ کہ یہ جو بوتل ہے، پانی کی بوتل، اس میں آسمان آ سکتا ہے، زمین آ سکتی ہے؟ کہا تم بھی پاگل ہو، یہ بوتل چھوٹی ہے، آسمان بڑا ہے۔ یہ بوتل چھوٹی ہے، زمین بڑی ہے، کہاں سے آ جائے گی؟ کہا جاؤ جاؤ جاؤ، تمہاری نماز کا تو ستیہ ناس ہو ہی گیا، ایمان تو ہے نہیں تمہارے پاس، جاؤ پتلی گلی سے نکل جاؤ۔ مکتب کا بچہ، مدرسے کا بچہ آ رہا تھا۔ ابلیس نے روک کر کے کہا اے بچہ، میرے ایک سوال کا جواب دو، یہ جو چھوٹی بوتل ہے، اس میں آسمان آ سکتا ہے، زمین آ سکتی ہے؟ وہ بچہ بولتا تم بھی عجیب پاگل ہو، اللہ نے آسمان کو بنایا، اللہ نے زمین کو بنایا، وہ قادر ہے، وہ عاجز نہیں ہے۔ اگر وہ چاہ لے، یہ تو بوتل تو بہت بڑی چیز ہے، سوئی کے ناکے کے اندر بھی آسمان کو اللہ پھنسا سکتا ہے، زمین کو پھنسا سکتا ہے۔ کہا مبارک ہو، تمہارا ایمان بھی محفوظ ہے، تم کو تمہارے علم نے، اللہ کے فضل نے بچا لیا۔ میں ہاتھ جوڑ کر کے آپ سے کہتا ہوں، آپ بچے کو ڈاکٹر بنائیے، پروفیسر بنائیے، انجینئر بنائیے، پہلے قرآن کی تعلیم، اردو کی تعلیم، مدرسے کی تعلیم دلا کر کے مسلمان بنائیے۔
کل ایسا نہ ہو جائے کہ بچہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہو اس کا جنازہ کفر پر اٹھ جائے. ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجیے, کھلانے پلانے میں آگے رہیں گے, پڑھانے لکھانے میں پیچھے ہاتھ اٹھائیے. یہ دیکھیے, بیٹے کو لوگ کہتے ہیں آنکھوں کا نور ہے, آنکھوں کا نور ہے لطف زندگی کا تو دل کا سرور ہے, دل کا سرور ہے. گھر میں اسی کے دم سے ہے ہر سمت روشنی, ہر سمت روشنی. نازا ہے اس پہ باپ تو ماں کو غرور ہے, ماں کو غرور ہے. البتہ شرط یہ ہے کہ بیٹا ہو ہونہار, مائل ہو نیکیوں پہ برائی سے دور ہو, برائی سے دور ہو. 3 پیغام عورتوں کے حوالے سے آپ لوگ سننے کے لیے تیار ہیں تو دونوں ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ. عورت کو سر پر بٹھائیں گے, ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. حکومت چلی جائے گی. بڑی جلدی آپ لوگ بیدار ہوئے ہیں, اللہ آپ کی بیداری کو سلامت رکھے. عورتوں کے حوالے سے پیغام آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں, بہت دھیان سے اس کو سنیے گا. عورت کا انتقال ہو گیا, ایک ایک لائن میں پیغام آ رہا ہے, 3 منٹ میں گزر جائے گا. آدھا سے جلسہ آپ کا زیادہ نکل چکا, صرف 10 منٹ کا جلسہ باقی ہے. اور بہت اچھا آپ لوگ سن رہے ہیں, آپ نے دل خوش کر دیا. میں آپ کو زیادہ سنا نہیں سکتا. ابھی تو کہہ رہے تھے مبشر صاحب کے اعلان کر رہا ہوں, کہیں جنازے کا اعلان نہ ہو جائے, کیونکہ مسلسل جلسہ ہے, جلدی سے نکل رہا ہوں. صرف 3 پیغام آپ کی خدمت پہ لے کر کے آ رہا ہوں. آپ کو مبارکبادی دیتا ہوں, اللہ آپ کو برکت کے ساتھ رکھے, عافیت کے ساتھ رکھے, صحت کے ساتھ رکھے. آمین. آپ کے گھر میں اگر جوان بیٹی ہے, اللہ غیب سے مناسب جوڑے کا انتظام فرمائے. دھیان سے سنیے گا, جلدی سے نکل جائے گا. عورت کا انتقال ہو گیا, اس کا شوہر اس سے ناراض ہے, تو وہ عورت جنت میں جائے گی؟ حدیث کہتی ہے وہ جنت میں نہیں جائے گی. عورت نماز پڑھ رہی ہے, اس کا شوہر اس سے ناراض ہے, نماز قبول ہوگی؟ حدیث کہتی ہے اس کی نماز قبول نہیں ہوگی. تیسری بات جو بتانے کے لیے جا رہا ہوں, آپ کو بہت حیرت ہوگی. مرد کو زخم ہے, شوہر کو زخم ہے, ہاتھ میں زخم ہے اور گھاؤ سے, زخم سے خون بہ رہا ہے, پیپ بہ رہی ہے, اور عورت اپنی زبان سے اگر اس کو چاٹے اس کی بیوی, تب بھی شوہر کا حق ادا نہیں ہوگا. حضرت عمر نے پرائیویٹ میں اپنی بیٹی کو بلایا, کہا بیٹی ایک بار تم نے اپنے شوہر کو ناراض کیا, نبی کو ناراض کیا, اور نبی نے تمہیں طلاق دے دیا. میں نے تمہاری طرف سے معافی مانگی, نبی نے تمہیں معاف کر دیا. بیٹی اگر آئندہ اپنے شوہر کو ناراض کیا, نبی کو ناراض کیا, تو میں زندگی بھر تم سے بات نہیں کروں گا. بیٹی آئی, اللہ کے رسول کی بیٹی کا نام فاطمہ رضی اللہ عنہا. اللہ کے رسول نے کہا بیٹی وہیں رک جاؤ. اس وقت کیوں آئی؟ کہا خفا ہو کر کے آئی. کہا کس سے خفا ہو کر کے آئی؟ کہا شوہر سے. کہا شوہر سے؟ میں تمہارا باپ ہوں, علی تمہارے شوہر ہیں, اس کی اجازت کے بغیر اگر تم میرے گھر میں قدم رکھو گی, دروازہ بند تو ملے گا, کھل نہیں سکتا. بیٹی شوہر کو ناراض مت کرنا, ناراض ہو جائے معافی مانگ لینا. اگر تم نے معافی نہیں مانگی, شوہر نے تمہیں معاف نہیں کیا, تمہارا انتقال ہو گیا بیٹی, میں زندہ رہا, تمہاری نماز جنازہ پڑھوں گا بھی نہیں, پڑھاؤں گا بھی نہیں.